صاحب ایک بات ہے، ابھی یہ سٹیٹمنٹ جو میاں جاوید لطیف صاحب کی، چلے ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی اینگل ہے، بٹ بحیثیت ایک صحافی کے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے جیو نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کیا، یہ جو پوزیشن لے رہے ہیں اپوزیشن کہ جی ایک سائیڈ کی پھر کسی نہ کسی جگہ پر غلطی ہے، کیا یہ پوزیشن درست ہے؟ نہیں دیکھیں منیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی لاء میں یا اس میں ایمبیگوٹی ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی، یہ تو نون لیگ کے دور میں بھی تھی، یہ اس سے پہلے ادوار میں بھی تھی، تو کسی دور میں تو آرمی چیف کے یا ڈی جی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ یا اس کی ایکسٹینشن اس سے یہ تنازعہ نہیں بنا، نہ وہ اسی طرح میڈیا اور سیاست میں موضوع بحث آیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت کی طرف سے بار بار یہ بتایا جاتا ہے، اور جس پہ کسی حد تک وزن بھی ہے کہ جی یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، اور فیک نیوز کا دور ہے، فیک نیوز سے سیکیورٹی کے اداروں پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور ہماری پوری تمام دنیا کی افواج، لیکن ہماری فوج بالخصوص اس حوالے سے بڑی پوزیسو بھی ہے، ان کا اپنا ایک اندرونی نظام ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیزیں موضوع بحث ان کی سرونگ شخصیات بن جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ پچھلی مرتبہ کیا میں نے یا آپ نے یا اپوزیشن نے ان کو موضوع بحث بنایا، یا کہ اب کے مرتبہ کس نے ان کو موضوع بحث بنایا؟ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف تو جو ڈی جی آئی ایس آئی اگر وہ سرونگ جنرل ہے تو وہ آرمی چیف کا ماتحت ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگ یہ ساری چیزیں وہ انہی کا ڈومین ہے۔ لیکن چلو اگر یہ وزیر اعظم کی بھی اتھارٹی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وقت پہ اس طرح کے معاملات کا مشاورت کیوں نہیں کی جاتی؟ مثلا وہ تو اس طرح کے آرمی چیف بھی نہیں تھے نا کہ کوئی تعلقات ٹینس چل رہے ہوں یا ان کے ساتھ مشاورت کے لیے اویلیبل نہ ہوں۔ بڑے کارڈیل ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ہر وقت ہمیں حکومت کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس دوران مثلا رات کی میٹنگ سے پہلے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ پہلے جب ان تقرریوں کا جس دن آئی ایس پی آر کا وہ آ رہا تھا تو آرمی چیف تشریف لائے تھے، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے، اس دن اس مسئلے کو کیوں ایمیکیبلی حل نہیں کیا گیا؟ دوسرا پھر درمیان میں کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، پھر آرمی چیف آپ کے پاس یہاں پہ آ گئے، آپ اس کے بعد ان کو بٹھا کے باقی سروسز چیفز بھی ہے، یہ مسئلہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اس کے لیے ایک تیسری میٹنگ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیز تو اس کو ان ٹائم ریزالو کرنا تو حکومت کا کام ہے۔ مطلب یہ صاحب آپ کہہ رہے ایشو تو ہے نا، یہ اگر حکومت کی طرف سے ملکہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایشو ہے ہی نہیں، دیکھیں یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ اگر ایشو نہیں بھی تھا، اگر ایشو تھا بھی تو حکومت کی طرف سے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور سالو بھی حکومت نے کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ صرف اس میں نہیں ہوتا، آپ دیکھیں چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خالص حکومت اور ان کا ڈومین ہے نا، وقت پورا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس کا ان ٹائم مشاورت ہوئی، کیا دوسرا مقرر کیا؟ اچھا الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، کیا وہ ان ٹائم مقرر ہوئے؟ باقی اس کے لیے مشاورت ہوئی؟ اچھا خود اپنے اس کا آپ دیکھیں، آج ایک وزیر، کل دوسرا وزیر، آج پھر دوسرا شکاوان، کل فیاض الحسن چوہان، آج ایک چیف سیکرٹری، کل دوسرا چیف سیکرٹری، تو یہ چیز ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لیکن اب انہوں نے اس ڈومین میں بھی اس حکومت نے اپنے روایتی رویے کو دہرانے کی آپ کو کوشش لگتا ہے کی۔ کہ مس ہینڈلنگ کنٹینیوز نا، مس ہینڈلنگ تو پھر ابھی بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی کافی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہے، آپ کو بطور صحافی، مجھے بطور صحافی، کیا اس سے کئی روز پہلے نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے؟ تو اگر پرائم منسٹر کے کچھ ریزرویشن تھے یا باقی چیزیں تھے تو اس سے پہلے ان کو چیف کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایسے چیف بھی تو نہیں ہے کہ یا ان کو ایکسیسیبل نہیں تھے یا اس کا وہ نہیں تھا۔ تو یہ یعنی اب یہ کتنی ناخوشگواری کے ساتھ ہم یہ بحث کر رہے ہیں، تو سوال یہ کہ اس بحث کا آغاز وہ کہاں سے ہوا، کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا میں نے کیا ہے، کیا آپ نے کیا ہے، یا کیا کسی اپوزیشن جماعت